إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 تک پڑھ لی تھی اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کریں گے. ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں، کل آپ نے سنا ہوگا لیسن، اور اس میں تہجد کے بارے میں پڑھا تھا، تہجد کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اس میں، اور ساتھ میں ہم نے کچھ چیزیں یہ بھی سیکھی تھی کہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ کس طرح انسان کو کی سیلف ٹریننگ کے لیے مطلب اس کو گرو کرتا ہے، اس کو اپنی تربیت میں کس طرح سے اس کو مدد دیتا ہے. تو آج تھوڑا سا اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا، اور بعض مفسرین جو ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جیسا کہ ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک نفل عبادت تھی. ان بہرحال جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا ہے تہجد کے لیے، بیداری کے لیے، اور جو اس کا ایفیکٹ بتا رہے یا جو اس کی ریزن بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایفیکٹ بھی اینڈ ریزن بھی، اور وہ کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر ایک بات، ایک قول بہت بھاری. تو عنقریب آپ کو ایک بڑا کام کرنا ہے، عنقریب آپ کو ایک بڑی ذمہ داری نبھانی ہے، تو اس کے لیے آپ نصف رات اس سے زیادہ یا اس سے کم کر کے بیدار ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس میں آپ اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن کریم خاص طور پر، اس کے اوپر غور و فکر کریں. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے دن میں بھی اللہ ہی کے دین کا کام کیا کرتے تھے، ان کی ساری مصروفیت کل کی کل جو ہے وہ دین ہی کے کام، لیکن خاص طور پر اس وقت بیدار ہونا، اس وقت بیدار ہو کر اور پھر اس کو جو ہے وہ کام کرنا. جیسے غالباً کل کے لیسن میں یہ بات ہوئی کہ بیسیکلی یہ رات کی نیند جو ہوتی ہے یہ فرض نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت نماز اٹھ کے پڑھیں، لیکن وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی بات ہے نا، کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرنی، خاص طور پر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر نیند کو قربان کر کے اٹھنا، اور اٹھ کے پھر کام کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. جب اللہ کے قریب آپ ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایموشنلی اسٹرانگ کر دیتے، کیونکہ جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے، کہ میں نے دین میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، تو وہ پورے کا پورا داخل ہونے کے لیے پھر وہ راہ آسان نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے بہت مشکلات آتی ہیں، آپ کی فیملی کی طرف سے آتی ہیں، اپنے نفس کی طرف سے آتی ہیں. سب سے زیادہ پہلی چیز تو اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. اب آپ دیکھو کہ آپ جیسے ہم بہت ٹاکیٹو ہوتے ہیں، تو اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، زیادہ کیلو کال کرنے والے، زیادہ سوال کرنے والے، زیادہ مین میخ نکالنے والے،
بہت سارے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. بہت زیادہ سوال کرنا، بہت زیادہ باتوں کی مین میخ نکالنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ہمارا نفس تو خوگر ہے، اس چیز کا عادی ہے نا، تو وہ تو یہی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا. اب ہم نے اس نفس کو قابو کرنا. تو رات کے وقت اٹھنا جو ہے نا، بیسیکلی یہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. جیسے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا. سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب چاہتے تھے کہ وہ اپنے نفس کو قابو پائیں تو وہ اپنے نفس کے اگینسٹ جاتے تھے. جو کام ان کا دل کر رہا ہوتا تھا کرنے کے لیے، کوئی ایسا دنیاوی کام جو ان کو لگتا تھا کہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور کام کریں، یا کوئی اور چیز جس طرف نفس مائل ہوتا، تو وہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ جاتے تھے. اپنے آپ کو ڈانٹ دیتے تھے، نہیں یہ نہیں کرنا، اور پھر وہ جو بہتر کام ہوتا تھا اس کی طرف جاتے تھے. سیم از ہیئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اس حکم کی روشنی میں سلف صالحین نے بھی یہ طریقہ اپنایا. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. جس چیز کو دل کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو ایڈکشن ہے ناول ریڈنگ کی، ٹھیک ہے، ایک مباح چیز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ثواب بھی کوئی نہیں ہے. آپ اگر اچھی فکشن پڑھتے ہیں جس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، کوئی اور ایسی بات نہیں، لیکن اٹس جسٹ ٹائم لاس، تو آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ایڈکشن ختم ہو جائے، میں یہ کام چھوڑ دوں، میں اتنا، یا جیسے ابھی میں نے بات کی باتیں کرنا زیادہ. اب آپ غیبت نہیں کر رہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، بٹ جسٹ ہمیں عادت ہے کہ جی ہم نے باتیں کرنی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک ہم باتیں نہ کر لیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم فیشن پہ بات کریں گے، یا ہم کسی اور ایسی چیزوں پہ بات کریں گے، الا یہ کہ ہم اللہ ہی کا ذکر کریں اور اللہ ہی کے دین کا کام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں بول کے اللہ کا پیغام، تو وہ تو خیر عبادت ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس طرح کے کوئی بھی گوسپس یا کوئی بھی باتیں کرتے ہیں، یا ادھر ادھر بیٹھ کے بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، جیسا رات کی نیند ہے، نفس چاہتا ہے کہ سو جاؤ، لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کے اگینسٹ جائیں. رات کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ بستر نہیں چھوڑیں، آپ سو جائیں، نیند لے لیں، اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اچھا ابھی اٹھتے ہیں، نہیں، فوراً بیٹھ جائیں، اٹھ کر اپنی آنکھوں کو ملیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اپنے آپ کو جگائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا. جب آپ نفس کی خوراک بند کر دیتے ہیں، اس کی غذا بند کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اچھا چلیں تھوڑا سا آج یہ کر لیتے ہیں، اچھا تھوڑا سا چلیں کوئی حرج نہیں، تھوڑا تھوڑا، اگر ہم تھوڑی تھوڑی اس کو ڈرپ لگائے رکھتے ہیں، تو وہ پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس کو تو اس کی خوراک ملتی رہے گی. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ یہ وقت جو ہے رات کا اٹھنا، یہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. تو یہ سیلف ٹریننگ کا ایک پارٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جب تک ہم اپنی تربیت خود کرنا نہیں چاہتے تب تک ہم اپنی تربیت نہیں کر سکتے. ہم کیا، کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ قرآن کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اپنی آنکھیں اور کان جب بند کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مارجن دیتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو درست ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور میں تو بہترین کر رہا ہوں. تو جب ہم اپنی غلطیوں پر چشم پوشی کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کوئی چیز بھی ہم پر اثر نہیں کرتی. ہاں، جب ہم اپنی کان آنکھیں کھول لیتے ہیں، دل کی کھڑکیاں کھول لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. پھر کوئی مینٹر، کوئی مرشد، کوئی آپ کا دوست، کوئی اور جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا اس میں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. تو پہلا سٹیپ یہی ہے
یہ جو ریمائنڈر بھی ہم پڑھ رہے تھے شروع میں، جو سیکنڈ منتھ کے ریمائنڈر ہم نے سٹارٹ کیے، تو اس میں پہلی چیز ہی یہ تھی کہ ایڈمٹ کریں اس چیز کو کہ ہماری یہ غلطیاں، اور ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر بہترین طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وہ یہ رات کی بیداری ہے، شب بیداری، تہجد کا وقت. اور تہجد آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سو کر اٹھنا. ٹھیک ہے، سو کے اٹھ کے نماز پڑھنا بنسبت مشکل ہوتی ہے اس کے نسبت کہ آپ جاگ ہی رہے ہوں اور آپ قیام اللیل کر لیں. جب آپ جاگ رہے ہیں اور آپ نے سوچا چلے میں نوافل پڑھ لوں، دیٹ از کمپیریٹیولی ایزی ایز کمپیئر ٹو کہ آپ سو گئے ہیں اور پھر آپ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ رہے ہیں. تو یہ نیند کو توڑ کر اٹھانے کے جو ریزن ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ نفس کو قابو پا لیا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدے نہیں کہے جیسے رہبانیت میں عیسائیوں نے اختیار کیے تھے کہ اپنی نفس کشی کے لیے حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیں اور اپنے جسم کو تکلیف دیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہم پر نہیں ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان اس طرح کے بوجھ اٹھا نہیں سکتا. ہاں، اتنا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا نا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. ٹھیک ہے، آپ رات کا قیام کیجئے تھوڑا سا، یا آدھی رات کر لیجئے، یا اس میں تھوڑا کم کر لیجئے، یا اس میں زیادہ کر لیجئے، ایز پر یور کنوینئنس، بٹ ڈو دس. اگر آپ اپنی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے، اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو فائدہ ہوگا، کس طرح آپ کو اس وقت اٹھنا. سبحان اللہ، اور اللہ ہی دیتے ہیں توفیق اس وقت اٹھنے کی. ہر کس و ناقص نہیں یہ کام کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے دیں تو اس کے بعد اس کے تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. نہ اس میں ریاکاری آئے، اور نہ ہی یہ چیز ہمیں تکبر میں مبتلا کرے کہ ہم تو بہت نیک ہیں. کیونکہ نیکی کی توفیق مل جانا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اپنی ٹریننگ ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنی غلطیاں مان کے درست کرنا ہوتا ہے، اور اسی میں پھر آج کا ریمائنڈر بھی ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ اپنے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو انہانس بھی ہم نے خود کرنا ہے. ابھی تک ہم یہ بات کرتے رہے نا کہ ہماری پازیٹیو وائبز دوسروں پر اثر کرتی ہیں، لیکن وہ پازیٹیو وائبز آئیں گی کیسے؟ وہ اسی طرح آئیں گی جب ہم اپنی تھوڑی پازیٹیوٹی کو بڑھاتے رہیں گے، تو اس کا انشاءاللہ اثر پھر جو ہے وہ ہماری اپنی سائیکی پہ بھی پڑے گا اور ہماری اپنی فیلنگز پہ بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جائے گا. میں آپ سب کو یہ تجربہ ہوگا، جو لوگ منفی ذہنیت کے ہوتے ہیں، جو تھوڑا تھوڑ دلے ہوتے ہیں، جو ابھی اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یا یہ نتیجہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یا یہ کہ یہاں کی تکلیف بھی امتحان ہے اور یہاں کی خوشی بھی امتحان ہے. تو ایسے لوگ جو ہر وقت جزا فضا کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی نیگیٹو وائبز جو ہیں وہ کس طرح آپ پر ایفیکٹ کرتی ہیں. آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ دماغ اور دل جو ہے ہل کے رہ جاتا ہے، انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر پھر ڈاؤن فیل کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے جو آپ کو جو ہے وہ دل شکن کریں، ایسی باتیں کریں جو آپ کا حوصلہ توڑنے والی ہوں، اور جو منفی باتیں یا منفی جذبات جو ہیں وہ زیادہ رکھتے ہوں. اب آتے ہیں کانٹیکس کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ فرمایا گیا کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو یہ قولا ثقیلا کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بہت بھاری ڈالی جائے گی، آپ کو ایک بھاری کلام دیا جائے گا. تو قرآن کو بھاری کلام کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا
تو وہ خشیت کے ساتھ دب جاتا. خاشیم متصدعا. تو یہ قرآن بیسیکلی پہاڑ کیوں اس کے ساتھ دب جاتا، یا یہ امانت قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت زمین اور آسمان پر پیش کی کہ کوئی اس کو اٹھا لے، لیکن انہوں نے زمین اور آسمان نے نہیں اٹھایا، کیونکہ زمین اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو مفسرین کہتے ہیں یہ امانت بھی بیسیکلی قرآن تھی. تو قرآن ایک بھاری کلام کیوں ہے، یا قرآن کو لینے سے پہاڑ کیوں جو ہے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، یا زمین اور آسمان نے انکار کیوں کر دیا ذمہ داری کو اٹھانے میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر پورے کا پورا عمل کرنا ہوتا ہے، اس کو پورے کا پورا لینا ہوتا ہے. یہ پورے کا پورا لینے کی چیز ہے، ایسا اس میں پک اینڈ چوز کی گنجائش نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کرتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں جو آسان لگتا ہے ہم کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اصل میں قرآن کیا ہے؟ پورے کے پورے لینے کی چیز. ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی چیز ہے. جو احکامات آتے جا رہے ہیں وہ لے لیں. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اور سبحان اللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، تو آپ کہتے ہیں تو دس از ناٹ ڈیفیکلٹ. پردہ کرنا اس میں کیا مشکل ہے؟ سود کو چھوڑ دینا اس میں کیا مشکل ہے؟ سود پہ قرضہ نہ لینا اس میں کیا مشکل ہے؟ گھر یا گاڑی کے لیے نہیں لیتے، الحمدللہ وی آر فائن. اللہ نے کرائے کا ہی دے رکھا مکان، الحمدللہ وی آر فائن. یہ کہ جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کر لیتے. لیکن یہ فیز جو ہے نا یہ آتی ہے تب جب آپ قرآن کو پورا کا پورا لینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور پھر آپ اس میں اللہ کی توفیق سے استقامت پاتے اور آپ کے دل اس کے اوپر جم جاتے. لیکن جو لوگ قرآن کے ساتھی نہیں ہوتے، جو اہل القرآن نہیں ہوتے، ان کے لیے یہی ساری چیزیں اور یہی نفس کے پھندے ایک ایسے شکنجے بن جاتے ہیں کہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لے نہیں پاتے. ہاں جب آپ لیتے ہیں اور اس سٹیج تک پہنچنے تک آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں آپ کے اوپر کہاں کہاں آزمائشیں آئیں، کس کس طرح سے نفس نے آپ کو جکڑنے کی کوشش کی، کہاں کہاں پیئر پریشر آیا، کہاں کہاں اپنی ہی گھر والوں کی طرف سے مخالفت آئی، کہاں آپ معاشرے کے رسم و رواج کے سامنے آپ کو ڈٹنے کے لیے آپ کو بہت کچھ سہنا پڑا. تو قرآن پورے کا پورا لینا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا عملی نمونہ بن کے دکھانا، اٹس پریٹی ڈیفیکلٹ. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہو. کہتے ہیں نا لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن ہوتا قرآن کے اوپر عمل کرنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہی نا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا کیا، انسان کی استطاعت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بوجھ ڈالنا ہی نہیں نا، اس کو آزمانا ہی نہیں، اس کو کہنا ہی نہیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی وسعت ڈالی ہوئی ہے. پھر یہ تھا پہلا سٹیپ، قرآن کو لینے کا پہلا سٹیپ، کہ اس کے سارے احکامات کو لے انسان، اور پھر انسان پورے کا پورا اس کے اندر اس کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ بنائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کانا خلقہ القرآن، ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ اسٹیپ جو اس قرآن کو لینے پر فریضہ ہے ہمارا، اٹس ناٹ آپشن، ٹھیک ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ کو ہم نے ہماری ہی ایک بہن کی ویڈیوز دکھائی تھی کہ وہ کہاں کہاں کس کس جگہ جا کے کام کری، یاد ہے؟ تو یہ فریضہ ہے، یہ فرض ہے ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچانا. جب ہم نے قرآن لے لیا،
ہم نے قرآن سیکھ لیا، اب اس فریضے کی ادائیگی کا سٹیپ آتا ہے۔ اب یہ اپنی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں گے؟ کس طرح پہنچائیں گے؟ اس قرآن کو لوگوں تک حکمت کے ساتھ، اللہ کے کلام کو اللہ ہی کے الفاظ میں اس کو پہنچانے کے لیے پھر ہمیں اپنے علم کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے علم کو بڑھانا پڑے گا، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور یہ بھی آسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لوگ آپ کو سرداری، آپ سے فیصلے کراتے تھے، آپ کو رسپیکٹ دیتے تھے، معاشرے میں آپ کی ایک سے تھی، ایک مرتبہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا، سب چیزیں بدل گئی۔ لوگوں کی جو محبتیں تھیں وہ اختلاف میں بدل گئی، دوستیاں دشمنی میں بدل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں وہ عزت اور اکرام دیتے تھے وہاں انہوں نے اس کو انورس کر دیا۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم کتنا زیادہ دین کے معاملے میں وہ ہو جاتے ہیں، مصلحت کوش ہو جاتے ہیں، صرف خاندان میں یا اپنی جو ہم آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، یا آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہم ایک صحیح بات کو چھپا جاتے ہیں اس وجہ سے کہ میری سے ان میں کم نہ ہو جائے، یہ مجھے چھوڑ نہ دیں، یہ جو رسپیکٹ مجھے ملی بھی یہ کم نہ ہو جائے۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا، دین کا پیغام، اس کی دعوت کو لے کے اٹھنا اور ساری دنیا کی مخالفت مول لے لینا، اور پھر اس کے اوپر اس کے قرآن کے عقائد اور اس کے افکار اور اس کا جو اخلاق اور آداب ہے، جو قرآن کی تہذیب و تمدن ہے، جو پورے کے پورے نظام زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہے، اس کو لے کر چلنا۔ اور سبحان اللہ، اپنا اپنا گھر ہم سب کا بھی ایک پوری پوری دنیا ہے، ہم سب کی دنیا ہے نا، ہمارا گھر، ہمارے عزیز، ہمارے رشتے دار، ٹھیک ہے، تو ان کو قرآن کی دعوت پہلے سٹیپ پہ، اور پھر اس سے آگے، اور پھر اس سے آگے، اس سے آگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ہر دل اور ہر ہاتھ میں قرآن کریم جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر بھاری ذمہ داری کوئی نہیں، اور اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو مدد درکار ہے، جو ٹریننگ درکار ہے، وہ تہجد کے وقت میں موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا، سنت یہی تھی کہ جیسے ہی کوئی مشکل کام ان کو پیش آتا، کوئی معاملہ درپیش آتا، تو وہ 2 رکعت پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے۔ تو تہجد کے وقت کے جو نوافل ہیں، اس وقت تو ہمیں پتا ہے کہ بندے اور اللہ کے بیچ میں نہ کوئی آوازیں ہیں، نہ کوئی مصروفیت ہے، نہ کوئی اور ڈسٹریکشن ہے، اللہ ہے اور بندہ ہے۔ تو اس وقت جب آپ نماز پڑھیں اور اس وقت آپ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کی قبولیت کا بھی درجات اور ہیں اور اس کی کیفیت کے بھی اور ہیں۔ وہ جس طرح آپ کو جذباتی طور پر اسٹرانگ کرے گا وہ وقت، اس میں آپ کی اللہ سے کی ہوئی باتیں، اس وقت آپ کی مناجات، آپ کی نماز، آپ کا قرآن کا پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا، وہ آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرے گا ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے جو آپ کو درپیش ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری چیز جو قولاً ثقیلہ میں آتی ہے، وہ فزیکلی بھی جو وحی کا نزول تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ مشکل تھا۔ ہم نے ایسی روایات پڑھی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے زانو پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسے انسان 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے یا کراس لیگز کر کے بیٹھتا ہے، تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر آیا ہو، ایسے قریب قریب بیٹھے ہوں، تو اس وقت وحی نازل ہوئی۔ اور حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسا میرا زانو جو ہے
گھٹنا جو ہے اور اس کے ساتھ جو ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے اس کو زانو کہتے ہیں، تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوں تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک کہ نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ سورہ مائدہ کے نزول کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ سورہ مائدہ جس وقت نازل ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا اونٹنی کا بازو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سخت تھا جس وقت وہی نازل ہوتی تھی، اور اس کو بیئر کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس کیفیت کو، اس کے لیے بھی تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ مددگار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بیسیکلی نماز یا دعا یا قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کی طرف آ جائیں تو آپ کے راستے میں پھول پھیلا دیے جائیں، پتیاں ڈال دی جائیں۔ دنیا میں یہ نہیں ہوتا، آخرت میں ہوگا۔ آخرت میں آپ کے لیے ہوگا، آپ کو ریڈ کارپیٹڈ ویلکم بھی ملے گا، آپ کو ہر تکلیف، ہر پریشانی سے آزاد کر دیا جائے گا، آپ کو فرشتے ویلکم کریں گے، آپ کی نیکی کے ساتھ آپ کے رتبے انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر نعمتیں اپنی تمام کر دیں گے اور اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں یہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ تہجد پڑھنا شروع کریں گے اور ادھر آپ کے سارے مسئلے ٹھک 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 کر کے 1 2 3 کر کے سالو ہو جائیں گے۔ ہو بھی سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو بات یہاں کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی حل ہو کے۔ مشکل آسان کیسے ہوتی ہے؟ نماز اور صبر کے ساتھ آپ کو مشکل میں مدد کیسے ملتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پرسپشن چینج ہو جاتا ہے، ہمارا ویژن چینج ہو جاتا ہے، ہم مسائل کے اندر، عسر کے اندر یسر تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہماری جسے وہ کہتے ہیں نا نگاہ بینا جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، بصیرت بدل جاتی، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مسائل وہی ہوتے ہیں، فزیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ایز پر تقدیر چلنی ہی ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ پیس آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں، آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں وہ جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی دعا ہم نے سیکھی تھی نا لاسٹ کلاس میں بھی، کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے قریباً نابینا ہی ہو چکے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے ایموشنلی وہ اسٹرینتھن تھے، پر امید تھے۔ 3 بیٹے بھی مصر میں رہ گئے تھے پر انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ بیٹے ان کے لوٹا بھی دیے۔ تو نماز سے مدد ایسے ملتی ہے جیسے اللہ چاہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ غیب سے بھی مدد کر دیتے ہیں آپ کی، وہ اپنے لشکر آپ کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ جیسا چاہیں وہ آپ کو اس مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن جو بیسک چیز ہے، جو بیسکلی یہ کام کرتا ہے، قرآن بھی آپ کو اسٹرینتھن کرنے میں اور نماز بھی اور صبر بھی، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نگاہ بدل دیتا ہے، آپ کو عسر سے زیادہ یسر پہ فوکس کرا دیتا ہے۔ اور عسر میں سے یسر کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تکلیف میں بھی ہوتا ہے نا، تو وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو اس کو کیا کہتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ،
ٹھیک ہے، اب تکلیف اپنی جگہ ہے، بخار اپنی جگہ ہے، لیکن بی فوکسڈ، یہ بخار تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر رہا ہے، تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں بخار کی تکلیف پر صبر کروں گا تو میرے گناہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی سیلف ٹریننگ میں آتی ہے، اور یہی کام جو ہے یہ تہجد کے وقت جو ہے وہ جاگنا اس میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو ناشئۃ اللیل جو ہے اس کے متعلق مفسرین اور اہل لغت کے 4 اقوال ہیں۔ ایک یہ قول ہے کہ ناشیہ سے مراد نفس ناشیہ ہے، یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے، کہ رات کو اٹھنے والے جو شخص ہے اس کے لیے یہ بہت نفس کو روننے میں بڑا زیادہ جو ہے وہ کارگر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک اور قول ہے کہ اس سے مراد رات کے اوقات ہے، یعنی رات کے وقت اٹھنا نفس کو روننے میں وہ دیتا ہے، مدد دیتا ہے۔ پھر تیسرا قول یہ ہے رات کے اوقات، ایک رات کے اوقات اور ایک رات کے اوقات میں جاگ جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ لنگوسٹک کے اعتبار سے اس کے 4 معنی کیے گئے، لیکن بیسیکلی چاروں جو ہے وہ اسی معنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور چوتھا قول جو ہے اس کا مطلب ہے رات کو اٹھ کر جب آپ سو چکے ہوں پھر آپ اٹھ جائیں، رات کو سوئے اور پھر آپ اٹھ جائیں۔ اور حضرت عائشہ اور رضی اللہ عنہا اور مجاہد رحمہ اللہ نے اسی چوتھے قول کو اختیار کیا ہے، یعنی بیسکلی اس کو پھر پورا اسی معنی کو اگر ہم لیتے ہیں کہ پھر انسان پہلے سویا ہے اور پھر وہ اٹھا ہے، تو بیسکلی یہ عمل جو ہے یہ نفس کو کنٹرول کرنے میں کارگر ہوتا ہے۔ اور وطئن کا لفظ جو ہے اس کے معنی اتنے وسیع ہیں عربی لغت میں کہ ایک فقرے میں یہ ادا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کوئی بھی زبان بعض اوقات قرآن کریم کے ایک مفہوم کو بیان کرنے میں بے بس ہوتی ہے until unless کہ آپ اس کے اندر پورے پیراگرافس لکھ دیں اور وہ پورے پیج لکھ دیں اور 3 4 پیجز کی ایکسپلینیشن لکھ دیں تو وہ ایک لفظ جو ہے وہ ایکسپلین، تب بھی انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ بہرحال وطئن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور پھر دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ کام ایک ایسا جہاد ہے، ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کے لیے زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اور جو شخص ایسے اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، اپنی نیند کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو، تو پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے پر جو ہے وہ با اختیار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے جو جوارے ہیں، جو اس کی جسم ہے، جو اس کی تھاٹس ہیں، وہ پھر ساری کی ساری اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتی ہیں اور انسان اس کو اللہ کے دین کے کام میں بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ وطئن یہ ایک لفظ ہے اور دیکھیے میں کو ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ اس کو کور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اور زبان میں موافقت پیدا کرتا ہے، یعنی رات کے وقت اٹھنا نفس کو کنٹرول کرنے میں ایسے مدد دیتا ہے کہ انسان کا دل اور زبان آپس میں موافق ہو جاتے ہیں۔ جن کا دل اور زبان ایک جیسا نہیں ہوتا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں جی، ایک لفظ میں سدرا، منافق۔ منافق، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ منافق۔ تو اپنی منافقت کو کنٹرول کرنے کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کارگر ہے۔ ہوتا ہے نا، ہمیں بھی اپنی اندر منافقت کا شک پیدا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن میرے عمل میں یہ چیز ابھی تک اس طرح سے نہیں آئی، تو اپنے آپ میں منافقت کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو منافقت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہترین وقت
ہاں میں بات یہ کری تھی کہ یہ وقت جو ہوتا ہے، وطن کے معنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ دل اور زبان کے بیچ میں جو فرق رہ رہا ہوتا ہے نا ہمارا، یعنی ہم ایک بات کر رہے ہیں، ایک اچھی بات کر رہے ہیں اور عمل میں ہمارے نہیں آ رہی، دل ہمارا اس کے موافق نہیں ہو رہا، تو اس پر قابو پانے کے لیے یہ وقت بہترین وقت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ریاکاری کا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو دکھانے کے لیے اٹھ رہا ہے یا کسی کو بتانے کے لیے یا سنانے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سو رہے ہیں اور بندہ چپ کر کے بستر سے نکلتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اخلاص اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب اخلاص خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، تو یہ پھر وہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک آپ کی ڈرل ہوتی ہے، ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں پھر انسان جو ہے اس کے اعمال کے اندر اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا ریاکاری کے اوپر قابو پانے کے لیے بھی یہ بہت بہترین ٹریننگ ہے۔ آپ اس کو بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے آپ نے جب ایک بڑی جاب کرنی ہوتی ہے، آپ سی ایس ایس کرتے ہیں اور سی ایس ایس کے بعد آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی جانی ہوتی ہے، بڑی جاب دینی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے آپ کو ٹریننگ میں سے گزارا جاتا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں جنت کے لیے کوشش کرنی ہے نا، وہ تو سب سے بڑا عہدہ ہے اور وہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہنم سے بچنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ٹریننگ پروسیس ہے ہمارا۔ اس میں جو ہمارے سارے کام ہیں، افعال ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں لے کر آنا، ان کو اللہ کے لیے خالص کرنا، تو اس کے لیے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مطلب بھی آتا ہے وطن کا، اور وہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ اس وقت دن کی بنسبت جو ہے دن میں جب جو عبادتیں ہوتی ہیں ہماری وہ روٹین میں ہوتی ہیں اور فوکس نہیں انسان اس پہ اتنا زیادہ ہو پاتا، تو رات کے اس پہلو میں چونکہ خاموشی ہوتی ہے اس پہر میں، اور جیسے بھی پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر استقامت، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میں کام تو کر لیتا ہوں لیکن 2 دن بعد تھک جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں آ رہی۔ تو استقامت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی راہ پر مضبوطی سے چلنا چاہتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی نفس کی اور دیگر جو ہرڈلز ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں اس کو قابو پانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت اٹھیں۔ اچھا، اس وقت اٹھ کے کیفیت ہماری کیا ہونی چاہیے تہجد کی نماز کی، وہ ہم نے کل کے لیسن میں سنی، ٹھیک ہے؟ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس طرح اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے اسی طریقے سے سجدے کرنے نا ایک ربوٹ کی طرح، جیسے ہم دن میں فرض نمازیں پڑھ رہے، تو پھر یہ اس طرح سے آپ کی گویا آپ نے ٹریننگ پوری لی نہیں، آدھی پونی لی ہے، وہ بھی فائدہ نہیں دے گی اتنا۔ قرآن کی جو آیت پڑھتے ہیں اس پر ٹھہریں، اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر عذاب کی آیت آ رہی ہے تو اس پر اللہ کی پناہ لیں، جنت کی آ رہی ہے تو اللہ سے جنت کا سوال کریں، گناہوں کی بات ہو رہی ہے بخشش طلب کریں، اور اس وقت سوچیں بھی کہ میری کیا کیا غلطیاں ہیں، میری کیا کیا گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی بلیسنگ کی بات ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس طرح جب آپ کنورسیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، باتیں کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے وہ سارے مقاصد آپ پا سکیں گے جو اس کا تہجد کا مقصد ہے۔ اور پھر یہاں پر آ رہا ہے لفظ وَأَقْوَمُ قِيلًا، زیادہ درست بات کرنے میں، اور اس کے لغوی معنی تو یہ ہے نا کہ بات کو زیادہ درست اور صحیح طریقے سے بتانے کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کا بہترین وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان جو ہے سکون اور اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ابن عباس نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آدمی قرآن میں غور و خوض کرے۔ اور پھر وہی بات کہوں گی جو پہلے بھی کرتی ہوں کہ زیادہ پڑھنے پر فوکس نہ رکھیں۔ عام طور پر جب ہم ناظرہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کی حلاوت ایسی ہے،
کہ آپ جب اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ رکتے نہیں ہیں. پھر آپ کا دل چاہتا ہے میں ایک اور پیج پڑھ لوں, میں ایک اور پڑھ لوں, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پارہ مکمل کر لوں, 2 کر لوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک حلاوت ہے قرآن کی. یہ آپ کے دل میں جو ٹھنڈک اترتی ہے قرآن پڑھ کے, اس کی سمجھ لیجیے گویا ایک ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کے لیے آپ دن کا کوئی وقت مقرر کر لیں. اس وقت خاص طور پر تدبر کریں. بے شک ایک آیت نہیں, ابھی آج ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے, ہم نے ابھی تک صرف 2 آیات پر غور و فکر کیا. آپ دیکھیں کہ اس میں سے ہم نے کتنا کچھ سیکھا. تو یہ غور و فکر, یہ تدبر, اور پھر اللہ سے سوال کرنا. جب ہم نے سیکھ لیا, اب ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے وہ تہجد کے کتنے فوائد ہیں, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں تہجد گزار بنائیے, اور جس طرح رات کے اس پہر اٹھ کے آپ کو یاد کرنے کا حق ہے, آپ ہمیں ویسا ہی بنا دیجیے. جب آپ دعا بھی کریں گے ساتھ, اور اس کو سمجھ بھی جائیں گے بات کو, مفہوم کو, تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ بہت اچھے سے ہمارے اوپر اثر کرے گا. اور ابھی نعیمہ نے سوال کیا تھا کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں. تو نعیمہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز میں رٹا رٹایا بول رہے ہوتے ہیں نا. ویسے تو خیالات آئیں گے, اب میرے ذہن میں اس شیطان کا نام نہیں, غالباً بلحان ہے, جو نماز کے بیچ میں خاص طور پر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے, خاص طور پر آپ کو تنگ کرتا ہے. تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ تو اپنا کام کرتا ہے. اب یہ کہ وہ شیطان کا کام ہے آپ کو بہکانا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے بہکاووں میں نہ آئیں. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جب بھی کوئی خیال آپ کا ڈسٹریکٹ ہونے لگے نماز کی طرف سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں 3 دفعہ اپنے دل کی طرف کر کے تھتکار دے, تھو تھو تھو. یہ مسنون طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ پریکٹس شروع کی تو اس کے بعد سے جو ہے یہ کام مجھے جو ہے خنزاب, اوکے جزاک اللہ خیر میں موسیٰ, خنزاب ہے اس کا نام. بلحان وہ جن ہوتا ہے جو بچوں کو ڈراتا ہے. جزاک اللہ خیر. تو وہ جو ہے جب ہم یہ کرتے ہیں, اب چاہے آپ رکوع کی حالت میں ہیں, چاہے آپ سجدے کی حالت میں, چاہے آپ قیام کی حالت میں, آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح بات اور ہدایت والی بات کس کی ہو سکتی ہے. میں نے یہ پرسنلی کر کے دیکھا. جب ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے نا دماغ کہیں کو, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے دل کی طرف تھتکار دیں. وہ پھر آئے گا واپس, پھر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام ہے, وہ آپ کو بہکائے گا, وہ پھر آ جائے گا 2 سیکنڈ بعد, 3 منٹ بعد پھر آ جائے گا. لیکن آپ پھر یہی پریکٹس کریں. پھر یہ کہ جس طرح ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ آپ آیات کا جب آپ مفہوم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, تو پھر آپ اس میں جہاں جو آیت آتی ہے اس کے موافق اس آیت کا جواب دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر جیسے جہنم کا ذکر ہے تو اس کے عذاب سے پناہ مانگیں. بے شک اگر زبان سے آپ کو مسنون عربی کلمات نہیں آتے, دل میں مانگیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا ہمیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ بہت فوکس ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک کام ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. خضوع و خشوع والی نماز جس کو نصیب ہو جائے تو آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ آیات یاد کریں, اور نماز کے اندر چھوٹی صورتیں ہیں, پھر کچھ حصہ قرآن کا جو آپ یاد کریں اس کو پڑھیں. جب آپ نئی صورتیں تلاوت کرتے ہیں تو پھر آپ فوکس رہتے ہیں. جب آپ وہی پرانی صورتیں تلاوت کرتے رہتے ہیں تو وہ زبان کے اوپر رواں ہوتی ہیں, تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. نئی جو یاد کی بھی آیات ہوتی ہیں, جب آپ وہ پڑھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر جاؤں. یہ مختلف طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. پھر باقی آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. جی عائشہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی السلام علیکم. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آیتیں یاد کریں گے, اس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے. مطلب میں نے کچھ سورہ بقرہ کی, سورہ یاسین, تو واقعی بندہ جب ان کو پڑھنے لگتا ہے نا تو اس کی طرف توجہ جاتی ہے, تو نماز کا نا مزہ ہی اور آ جاتا ہے. واقعی جب ہم ایک ہی سورہ فلق, سورہ ناس ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر
रकत में, तो वो वाकई उसका वो एक चीज रेपिटेशन से वो मजा खत्म हो जाता है। बिल्कुल बाकी इसी नई तरह आयतों जैसे तस्बीहात आप जब रटी रटाई तस्बीहात पढ़ते ना रुकू और सजदे में, तो उसका उसका वो लुत्फ नहीं रहता। लेकिन आप जब आप मसनून अज़कार याद करते हैं रुकू और उसके सजदे के, और आप उसमें बदलते हैं तस्बीहात, एक रकत में आप जो है वो सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, तो दूसरे में आप सुबूहन को दूसर रब्बुल मलाइकति व रूह पढ़ रहे हैं, और इसी तरह तीसरे में आप दूसरी तस्बीह पढ़ रहे हैं, और चेंज करते जा रहे हैं। तो आप देखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये फोकस मिलेगा और बहुत लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ऐसी नमाज पढ़ने के बाद जब आप मुसल्ले से उठते हैं ना, तो आप यूं लगता है जैसे आपका बोझ उतर गया है कंधों से, चाहे वो आपकी दुनियावी परेशानियों का हो या वो किसी गुनाह का एहसास हो, वो ऐसे बिल्कुल आपके कंधों से उतरता हुआ महसूस होता है आपको। इन्ना लका फिन नहारी सबहम तवीला, बेशक आपके लिए है दिन में मसरूफियत बहुत तवील। वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला, और जिक्र कीजिए नाम अपने रब का और सबसे अलग होकर मुतवज्जह हो जाइए इसकी तरफ मुतवज्जे होना। जब इस्म आता है फेल के बाद, व तबत्तल फेले अमर है, ठीक है, तबत्तल जो है ये फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। अब इसके बाद जब आगे इस्म आ रहा है तब्तीला, मुतवज्जे होना, तो जब इस तरह से इस असलूब में बयान किया जाता है तो ये जुमले में जोर पैदा करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी ना नमाज में, जब उन्होंने पूछा कि मैं तशहुद में क्या पढ़ूं, तो आपने फरमाया कि तुम पढ़ो रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन, ठीक है, इन्नी ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, जुल्मन कसीरन। जब जुल्मन कसीरन कहा तो फिर वो सारी गलतियां कोताहियां दिमाग में जो है वो ताजा हो जाती है इंसान की, जो इंसान ने की होती है, तो जोर पैदा होता है, वाकई यकीन की कैफियत पैदा होती है। मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, वाकई मैंने बड़ा जुल्म किया है, ठीक है। इसी तरह वो तबत्तल, और सबसे अलग होकर मुतवज्जे हो जाइए इलैही, उसकी तरफ, तब्दीला, जैसा कि मुतवज्जे होने का हक है, ठीक है। सबसे अपनी तवज्जो को अलग करके अपने रब के जिक्र की तरफ तवज्जो करें। और यहाँ दिन के औकात की मसरूफियतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाने अपने रब के नाम का जिक्र किया करो, और इससे खुद ब खुद ये बात पता चल जाती है कि जो दिन की मसरूफियात हैं उसमें भी अपने रब के नाम का जिक्र करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज की तरफ रहनुमाई की, और हमने जब कुरान का ये सफर शुरू किया तो उसमें हमने ये चीज सीखी कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जहां हमारा वक्त गुजरता है, जैसे किचन की चूल्हा है आपका, स्टोव है, उसके ऊपर उसके आगे दीवार जो है या जो रैक है उसके ऊपर हम लिख के अज़कार लगा सकते हैं। जहां बर्तन धोते हैं वहां आप खिड़की या दीवार के ऊपर कोई जिक्र लिख के लगा सकते हैं। इसी तरह आपका वक्त जिस जगह पर ज्यादा गुजरता है, या जैसे आपका कंप्यूटर है आप उसको ऑन करते हैं, उसकी जो स्क्रीन सेवर है या उसका जो उसकी डेस्कटॉप की बैकग्राउंड है, आप उसके ऊपर अज़कार जो है वो बना सकते हैं, उसका डेस्कटॉप का बना सकते हैं उसकी स्क्रीन। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप काम करने बैठते हैं, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके ऊपर आपके वो आ जाता है, आप अपनी डीपी पे लगा सकते हैं। जो चीज आपकी ज्यादा गुजरती है आपकी निगाहों से, जहां आपका वक्त गुजरता है वहां पर आप अज़कार लिख के लगा दें। अब क्या होगा, जब आप वो काम करेंगे वहां पर आपकी नजर पड़ती है तो आप वो पढ़ने लगते हैं, तो आप भूलते नहीं। वैसे तो हम कहते हैं ना कि ठीक है मैं ये काम करूंगी, मैं ये दुआ पढ़ूंगी, ये जिक्र करूंगी, ये तस्बीह पढ़ूंगी, लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दिमाग और आप भूल जाते हैं। लेकिन जब चीज सामने लिखी भी होती है तो फिर इंसान उसके ऊपर फोकस हो जाता है और ज्यादा बेहतर तरीके से जिक्र कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक से ये प्रैक्टिस हमने बिल्कुल आगाज में हमने किया। और इसके अलावा फिर हम कुरान करीम में से भी कुछ आयात, जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसको लिख लें, इसको लिख के आप लगा लें किसी जगह पर। तो उसका मकसद भी यही होता है कि अल्लाह ताला की याद हमारे साथ रहे। एक तो जुबान जिक्र, अल्लाह का जिक्र करना तीन तरह से होता है ना। जुबान से जिक्र है, जैसे अभी हम तस्बीहात पढ़े, तहमीद, तहलील, तकबीर,
تسبیح کرنا، یہ زبان سے ذکر ہے. پھر دل سے اللہ کا ذکر کیا ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد رکھے، خدا خوفی رہے اس کے اندر. اور پھر جوارے سے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی جب آپ معاملات کریں. اب جیسے یہاں فرمایا نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اندر بہت ساری مصروفیات ہیں. اب ان مصروفیات میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. آپ تاجر ہیں، آپ ناپ تول کر رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھیں اور بی فیئر. آپ ماں ہیں، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، گھر کے نظم و نسق کا معاملہ ہے، اللہ کو یاد رکھیے، بی فیئر. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اللہ کو یاد رکھیے، اللہ کی خشیت دل میں رکھیے، اینڈ بی فیئر. اپنی اپنی امانتوں کے ساتھ، اپنی اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر طرح سے جب آپ دن میں ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے مصروفیات ہیں، اور ان مصروفیات میں آپ اپنے رب کو یاد رکھیں. اور یہاں بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں، جب ہم پچھلے کانٹیکٹ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دن کے اوقات میں تو آپ اتنا فوکسڈ ہو کے عبادت نہیں کر سکتے. تو پھر رات میں جب آپ فری ہوتے ہیں اس وقت آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت جو تھے وہ داعی دین بھی تھے، پھر اسی طرح مسلمانوں کے معاملات کو سپروائز کرنا، ان کے سارے کام کو دیکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، استاد بھی تھے، حاکم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے. تو یہ ساری ذمہ داریاں دن میں آپ کے اوپر بہت ساری ہیں، لیکن رات کا یہ پہر جو ہے یہ خالص آپ کا اپنا ہے. تو اس وقت کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، تو اس وقت ساری چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالی کی طرف فوکسڈ ہو جائیں. یہ جو فوکس ہو کے عبادت کرنا ہے نا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر کسی کو مل جائے. ہم تو دعا بھی ایسے کرتے ہیں جس میں دل حاضر نہیں ہوتا، انٹل انلیس کہ بڑی ہی زور کی چوٹ لگی ہو. ادروائز ہماری دعائیں بھی جو ہے نا وہ ایک وظیفے کی طرح کی ہوتی ہیں. ہم پوری دعا مانگ جاتے، قبر کا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایک آنسو نہیں ہماری آنکھ سے گرتا. فیلنگ لیس ہوتی ہیں، جذبات سے آری، کوئی کنیکشن اللہ سے نہیں ہوتا، بس رٹے رٹائے جملے ہیں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو توجہ کے ساتھ فوکس ہو کے عبادت کرنا ہے نا، یہ جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو تو دنیا میں اس کی جنت مل جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جو ٹریننگ دینی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہی جو ہمیں دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، تہجد کے وقت میں ہمیں وہ ٹریننگ ٹائم جو ہے وہ میسر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس وقت اٹھو، اپنے آپ کو تمام اطراف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خالص ہو کر بندہ اس چیز پر غور کرے کہ میں رب پر ایمان لایا ہوں، جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں وہ ہے کون. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات پڑھ رہے ہیں، یہ کس نے نازل کی، وہ رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور میں کس طرح اس کی فرما برداری کر سکتا ہوں. اور پھر بھروسہ اللہ پر، اس چیز کو ماننا اور سمجھنا کہ میں تمام دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر، اسباب تو اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو میں کروں گا، لیکن میں اسباب پر بھروسہ نہیں کروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تو اس طرح ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا. پھر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو یہ جو یکفر بالطاغوت ہے، ہر طرح کے طاغوت سے توجہ ہٹا دیں اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. ہر غیر اللہ پر سے اپنا تکیہ ہٹا لیں. ہر غیر اللہ جس پر آپ
تکیہ کیے ہوئے ہیں جس پر آپ تکیہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اردو میں آپ کہتے ہیں نا تکیہ کرنا کسی چیز پہ. تکیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیک لینا، جس کا آپ سہارا لیے ہوئے ہیں. تو چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے پیارے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی اولاد ہے، کوئی بھی، ان سب سے اپنا تکیہ ہٹا لیجیے، ان سب پہ اپنا توکل ہٹا لیجیے اور اللہ کی ذات کے اوپر اپنا بھروسہ رکھیے. یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے جو میسر کیے ہیں یہ تبھی ہمارے کام آ سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوگا، جب اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تو وہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں گے. تو اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے. حتیٰ کہ فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ تمہیں تسبیت قلب مل جائے. مدد تو اصل میں اللہ کی. فرشتے بھی قدرت نہیں رکھتے کہ آپ کی مدد کر سکے. کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو ہر ایک کے اوپر سے توجہ ہٹا کر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکاریں. اللہ کی صفات، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ قریباً 99 میں سے زیادہ تر نام آپ پڑھ چکے ہیں. گنتی مجھے یاد نہیں ہے لیکن چند صفات جو ہیں جو قرآن کریم میں مینشن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اب رہ گئے ہیں. باقی آپ زیادہ حصہ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کے ان اسماء کے ساتھ اور اس پورے فہم کے ساتھ اس کو پکارنا اور اس چیز پر اپنے آپ کو مائل کرنا کہ میں صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی میری مدد کر سکتا، وہی خوشی بھی دینے والا ہے اور غم بھی دور کرنے والا ہے. اور غم اگر آیا بھی ہے تو اسی کے اذن سے آیا ہے اور میں اللہ ہی کی توفیق سے اس میں صبر کر پاؤں گا اور میں اپنا دکھ اور اپنی تکلیف جو ہے وہ اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے اس کا مطلب. اور جب اس طرح آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہم خالص کر لیتے ہیں تو پھر وہ انرجی ملتی ہے آپ کو، وہ قوت، وہ طاقت ملتی ہے جو دنیا کی مشکلات میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو درکار ہوتی ہیں. اور اس کے لیے یہ تہجد کا وقت بہترین ہے کیونکہ اس وقت ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں. نہ کوئی باہر بیل بجنی ہے، نہ فون کی بیل بجنی ہے. بچے بھی عام طور پر سو رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بھی کوئی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہترین وقت ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اس وقت اٹھیں اور جیسا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے اور جیسا اس کے فائدے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوہ وکیلا. رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، پس بنا لیجئے اسی کو کارساز. وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا سارے کا سارا معاملہ اس کے سپرد کرتے. اردو میں بھی ہم وکیل آلموسٹ اسی زبان میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ انسان پھر اپنا سارا مقدمہ جو ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے اور اس کے سپورٹ کر کے معاملہ خود مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مقدمہ لڑے گا. اور الوکیل آپ پیچھے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آپ پڑھ کے بھی آئے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کارساز ہیں وہ نکالتے ہیں ہمارے لیے، ویز نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں ہمارے لیے، بند گلیوں میں سے ہمارے لیے راستے نکال دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے روزن کھول دیتے ہیں جہاں ہمیں گھٹن ہونے لگتی ہے، ہمارے لیے ہوا کا گزر بنا دیتے ہیں. راستے وہ نکالتے ہیں، اسباب وہ پیدا کرتے ہیں. تو جو کام، اگر ہم اس آیت کے پس منظر کو دیکھیں نا کہ دعوت دین پیش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مخالفتوں کا سامنا تھا اور جو مخالفتیں انہیں پیش آنے والی تھیں تو ان کا مقابلہ پرسکون طریقے سے کرنے کے لیے جو پیس آف مائنڈ چاہیے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ رب اللہ رب العزت جو مشرق اور مغرب کے رب ہیں اور ان کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ اپنا معاملہ ان کے سپورٹ کر دیں. وہ وہاں سے آپ کے لیے راستے نکالیں گے، وہاں سے آپ کی حفاظت کریں گے، وہاں سے آپ کو آپ کے دشمنوں سے نپٹیں گے کہ آپ کو
جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیجیے. آپ وہ کام کیجیے جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری میں ڈالیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی آپ کی حفاظت کریں گے. بالکل یہی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کی جب حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. ہم اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں، باقی معاملات اللہ کے سپورٹ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کارساز ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم بہت شارٹ ویژن رکھتے ہیں، بہت محدود ہماری نگاہ ہے. ہم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں سکتے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے بظاہر معاملات جو میری فہم میں میرے لیے مشکل ہے، میرے فہم میں مجھے ناگوار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ایک براڈر پکچر دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں بہتر کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو ہم پریشان نہ ہو کہ میں نے تو معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جو میں چاہتی ہوں، کیونکہ نتیجے کی اول یہ دنیا جگہ نہیں ہے، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں محبوب ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن کریم ہمارا ویژن براڈر کر دیتا ہے اور ہم چیزوں کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنے اور سمجھنے لگتے ہیں. تو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کریں. ہم اپنے معاملات حل کر ہی نہیں سکتے، اور ہم وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. ہم اپنی فرما برداری، اپنی سبمیشن اللہ کو دیں. اور یہ کب ہوگا، کیسے کر سکیں گے؟ جب ہمارے اندر صبر ہوگا. اگر ہمارے اندر بے صبری ہے، ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، اور ہم بات بات پر ایفیکٹ لینے والے ہیں، اثر قبول کرنے والے ہیں، جیسے پیچھے ہم ایک ریمائنڈر بھی پڑھ کے آئے نا، جو لوگ ریئیکشنری ہوتے ہیں، بات بات پر ٹریک سے اتر جانے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتے. تو صبر کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور صبر کون سا؟ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ شرافت سے ان سے الگ ہو جائیے. حجرن جمیلا، یعنی یہ نہیں کہ اب یہ مکی دور ہے نا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو فزیکلی جو ہے وہ مقابلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ان کو یہی پالیسی بتائی گئی تھی کہ آپ صبر کریں، تسبیح کریں، اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ جاہلوں سے اعراض برتیں. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مشکل کا سامنا کرنے میں جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کریں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے ان کو اگنور کر دیں. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. حجرن جمیلہ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت انداز میں کہ آپ ان کے باتوں کا جواب نہ دیں. دل تو کرتا ہے نا، بعض اوقات دل یہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے ایک سنائی ہے، میں اس کو 10 سناؤں، اور بعض اوقات آپ سنا سکتے ہیں، آپ حق پر بھی ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ حجرن جمیلہ کیا جائے، اگنور کر دیا جائے، ان باتوں کو لے کے نہ بیٹھا جائے، ان کو بار بار تذکرہ نہ کیا جائے، ان کے جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے. اپنا پوائنٹ آف ویو ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہم دوسرے کو ضرور ہی کلیئر کریں یا اپنی بات ضرور ہی سمجھائیں. بعض اوقات جہاں معاملہ جہالت کا آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا بندہ بات سمجھنے نہیں والا، وہاں چپ کر جانا، وہاں ان کی باتوں کے اوپر صبر کرنا، اللہ سے اجر کی امید رکھنا، اور ان کو نہ جتانا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی جاہل سے بحث کریں گے تو معاملے کو مزید بگاڑ دیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ صرف عارض عن الجاہلین کریں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کریں، بات کو چھوڑ دیں. اور چھوڑے میں کیسے؟ خوبصورت طریقے سے، جتائے بغیر، اس کو مینشن کیے بغیر.
اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر کی توقع رکھے. اور ابھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا ریمائنڈرز میں بھی، تو آپ اگر کسی ایسی بات کو جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، بار بار دہرائیں گے اسی شخص کے ساتھ یا کسی اور کے سامنے، تو وہ آپ کی تکلیف کو بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی. جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا دل کا بوجھ ہلکا کرنا، وہ دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا ہوتا، بیسیکلی وہ دل کا بوجھ ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہیومن سائیکی یہ ہے کہ جو چیز جتنی دفعہ ریپیٹ کی جاتی ہے نا، اتنی ہی زیادہ وہ انسان کے اوپر اثر کرتی ہے. تو آپ کیا کریں جب لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں؟ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے میل جول تھوڑا مناسب کر دیں، بات چیت تھوڑی کم کر دیں، تھوڑے دن کے لیے تھوڑا دوری لے لیں، اس طرح کر لیں، لیکن بحث نہ کریں ان کے ساتھ. اور اس میں اپنے جیسا بھی میں نے کہا نا کہ جتنی دفعہ اس کو نہ ان سے نہ دوسروں کے آگے اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ ایسی باتیں بار بار ریپیٹ کرنے سے اس کا سلوشن تو نہیں ملتا، لیکن انسان کی اپنی سوچ زیادہ پراگندہ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے حکمت کے موتی سمیٹنے کی، چننے کی توفیق دیں، اور وہ علم نافع جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں، ہمیں اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، دنیا میں بھی آسانی، سلامتی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، بہترین کام کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کو ہمارے لیے، ہمارے حق میں حجت بنا دیں، اور اس کے بہترین مفہوم پر عمل کرنے والا بنا دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.